اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آل پر، اولاد پر۔ پرویز الہی کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے میں خود ان کے صاحبزادے مونس الہی کا کردار بہت اہم ہے۔ مونس الہی کے ناقدین اور سیاسی مخالفین مونس الہی کی کرشماتی شخصیت سے بہت جیلس ہے، لیکن مونس الہی کے علاوہ ایک نام دوسرا بھی ہے، اور یہ ایسا نام ہے جو پرویز الہی پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ محمد خان بھٹی کب سے پرویز الہی کا جانثار ہے، کیونکہ میں تو محمد خان بھٹی کو چودھریوں کے گھر بہت سال پہلے سے دیکھتا رہا ہوں۔ یہ مشکل وقت میں بھی پرویز الہی سے دور نہیں ہٹا، اسے سیکرٹری اسمبلی کے عہدے سے معطل کر کے ہٹایا گیا، لیکن محمد خان بھٹی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ معطل ہوا تو پرویز الہی کے ساتھ تھا، بحال ہوا تو پرویز الہی کے ساتھ رہا، اسے معطل کر کے ہٹایا گیا تو پرویز الہی نے بطور اسپیکر فوراً اس کی بحالی کا اعلان کیا۔ مسلسل وفا اور قربانیوں نے اسے پرویز الہی اور مونس الہی کی نظر میں بلند رکھا۔ محمد خان بھٹی کی کہانی ایک ایسے عہد وفا کی کہانی ہے جس میں کہیں کوئی لغزش نہیں ہے۔ اگر پرویز الہی صاحب کے دوبارہ چیف منسٹر بننے کی کہانی پر نظر ڈالی جائے تو اس میں پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری کوآرڈینیشن عنایت اللہ لق اور اکبر ناصر چیف سیکورٹی آفیسر پنجاب اسمبلی کا نام بھی آتا ہے، لیکن حوصلے کی بات یہ ہے کہ اس کہانی وفا میں یا وفا کی کہانی میں اینڈ بڑا خوبصورت ہے۔ مونس الہی نے اور محمد خان بھٹی نے جیسے یہ عہدہ لیا ہے، اس پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن چودھری پرویز الہی نے بھی اپنا بطور سی ایم نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ محمد خان بھٹی کو پی ایس سی ایم بنا دیا جائے، اور محمد خان بھٹی پی ایس سی ایم بن گئے ہیں۔ وقت بتائے گا کہ یہ کہانی وفا کی یہ کہانی ابھی کتنی لمبی ہوتی ہے، اور شاید کوئی
وفا کی اس کہانی کو قلم بندی کر دے، کیونکہ یہی چیزیں دوسروں کے لیے مثال بنتی ہیں۔ ما علینا